اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ زمر مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 75 آیات، ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 59 اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 39 ہے۔ آیت نمبر 41 سے 60 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس کتاب کو آپ کے پاس لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اس بات میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر سفارش کرنے والے اختیار کر لیے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ ایسا کیوں ہے؟ چاہے یہ لوگ کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں اور کسی طرح کی بھی عقل نہ رکھتے ہوں، کہہ دیجئے کہ شفاعت کا کام اور تمام اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی کے پاس زمین و آسمان کا سارا اقتدار ہے، اور اس کے بعد تم بھی اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ جب ان کے سامنے خدائے یکتا کا ذکر آتا ہے تو جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیے کہ اے پروردگار، اے زمین و آسمان کے خلق کرنے والے اور حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر سکتا ہے جن میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر ظلم کرنے والوں کو تمام چیزوں کی ملکیت مل جائے جو روئے زمین پر ہیں، اور اتنا ہی ان کے پاس اور مال و دولت ہو، تو قیامت کے عذاب کو ٹالنے کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور اس دن ایسے امور ظاہر ہوں گے جن کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، اور ان کی ساری بد کرداریاں ان پر واضح ہو جائیں گی، اور انہیں وہی بات اپنے گھیرے میں لے لے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کے زور پر دی گئی ہے، حالانکہ یہ ایک آزمائش ہے، اور اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا، تو وہ کچھ کام نہیں آیا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، بس ان کے برے اعمال ان کے آگے آئے، اور جنہوں نے ظلم کیا اہل مکہ پر، وہ بھی اپنے کیے ہوئے برے اعمال کی سزا میں بہت جلد گرفتار ہو جائیں گے۔ وہ ہرگز عذاب الہی کے چنگل سے نہیں بچ سکیں گے۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ خدا جس شخص کے لیے روزی وسیع یا تنگ کر دیتا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں آیات اور نشانیاں ہیں؟ آپ فرما دیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، کیونکہ خدا سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، اس سے پہلے کہ عذاب تمہاری طرف آئے اور پھر کسی بھی طرف سے تمہاری مدد نہ ہو، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین قانون نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو، قبل اس کے کہ تم تک اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے جنب اللہ کے حق میں کی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی صاحبان تقوی میں ہو جاتا، یا عذاب دیکھنے کے بعد پھر یہ کہنے لگے کہ اگر مجھے دوبارہ واپس جانے کا موقع مل جائے گا تو میں نیک کردار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ہاں، میری آیات تیرے پاس آئی تھیں لیکن تو نے ان کی تکذیب کی، اور تم روز قیامت دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں، اور کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ ہم نے اس کتاب کو آپ کے پاس لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آیت نمبر 41۔ پروردگار دو عالم نے یہ سورہ اس دور میں نازل کیا جب کفار کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہر سردار نے اپنے قبیلے کے مسلمانوں اور غلاموں کی ذمہ داری لے لی کہ ہم ان پر اتنی سختیاں کریں گے
کہ وہ آخر کار ہمارے دین کی طرف پلٹ آئیں گے۔ چنانچہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہو گیا۔ قرآن کی آیات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو تالیاں بجائی جاتی تھیں، کنیزوں کا رقص شروع ہو جاتا تھا، طرح طرح کی میوزک بجائی جاتی تھی۔ جب ظلم حد سے بڑھا تو حکم خدا سے مسلمانوں کا پہلا دستہ ہجرت کے لیے نکلا اور حکم خدا سے حبشہ کی طرف روانہ ہوا، جس کے سردار حضرت جعفر طیار تھے۔ اللہ نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آیات کا نزول جاری رکھا۔ ہر لمحہ آپ کو تسلی و دلاسا دیا جاتا۔ بہت سے موقع ایسے بھی آئے کہ ظلم و اہانت حد سے بڑھی تو قلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشفی کے لیے آیات آئیں۔ اس آیت میں بھی خدا نے آسمانی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ خدا نے قرآن حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ جو حق کی پیروی کرے گا ہدایت اسی کو ملے گی اور وہی فائدے میں رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو حق کا ساتھ دیتا ہے وہ عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور ذلت و خواری سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص بے راہ روی کا شکار ہوگا ذلت اسی کا مقدر بنے گی، وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ خدا کو کسی کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان لانا تو بندوں کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے کفر سے نہ خدا کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور نہ خدا کے پیغمبر کو کوئی خوف ہے۔ کفر کا نقصان خود انہی کو ہوگا۔ خدا نے یہ ہدایت نامہ قرآن پاک کی صورت میں بندوں کی بھلائی کے لیے نازل فرمایا تاکہ یہ انسان ہدایت پا کر دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھائیں۔ وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل کہہ کر اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کے ایمان لانے کی ذمہ داری نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام حق قرآن پاک کی صورت میں پڑھ کر سنا دیں، انہیں بتا دیں کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے، لیکن ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو ایمان لانے پر بھی مجبور کریں۔ یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، قبول کریں یا نہ کریں، اور پھر اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے دنیا اور آخرت میں تیار رہیں۔ خدا ارواح کو موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 42۔ انسان روح اور جسم سے مرکب ہے۔ روح ایک غیر مادی جوہر ہے جس کا جسم کے ساتھ ربط اس کے لیے نور اور حیات کا سبب ہے۔ موت کے وقت خدا اس رابطے کو منقطع کر دیتا ہے اور روح کو عالم ارواح کی طرف لے جاتا ہے۔ نیند کے وقت بھی روح کو قبض کر لیتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ بالکل ہی رابطہ منقطع ہو جائے۔ اس بنا پر روح بدن کے لیے 3 حالتیں رکھتی ہے۔ نمبر 1 ربط تام یا حیات و بیداری کی حالت، نمبر 2 ربط ناقص یا نیند کی حالت، اور نمبر 3 کامل طور پر ربط کا منقطع ہو جانا یعنی موت۔ نیند موت کی کمزور حالت ہے اور موت نیند کا مکمل نمونہ ہے۔ نیند روح کے استقلال کی دلیل ہے، خصوصاً جب کہ خواب اور وہ بھی سچے خواب کے ساتھ ہو تو پھر یہ معنی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ بعض ارواح کا جب نیند کی حالت میں جسم سے رابطہ کمزور ہو جاتا ہے تو وہ پھر کبھی بیدار نہیں ہوتے، لیکن کبھی روح نیند اور بیداری کی حالت میں متحرک رہتی ہے یہاں تک کہ حکم الہی آ جائے۔ اس بات کا ذکر کہ انسان ساری رات نیند کے وقت موت کے آستانے پر ہوتا ہے، یہ ایک درس عبرت ہے اور اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ یہ تمام امور خدا کی قدرت کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بستر پر سونے کا قصد کرو تو یہ دعا پڑھو کہ پروردگار، میں اپنے نفس کو تیرے حضور بھیج رہا ہوں، تو اسے اپنی رضا و مغفرت کے مقام میں جگہ عطا فرما، اور اگر تو اسے میرے بدن کی طرف لوٹانا چاہتا ہے تو اسے مومن اور اپنے اولیاء کے حق کا عارف بنا کر واپس فرما اور اسے اسی پر وفات دینا۔ یا پھر اس طرح دعا کرو کہ خدایا، اگر تو میرے نفس کو روکے تو اس پر رحم کرنا، اور اگر اسے واپس بھیجے تو اس کی حفاظت کرنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نیند سے اٹھو تو یہ دعا پڑھو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری روح کو لوٹایا ہے۔
تاکہ میں اس کی حمد کروں اور عبادت کروں۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جب بھی ہمارا کوئی شیعہ سوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور اس پر اپنی برکت کا نزول کرتا ہے، اور اس کا مقرر وقت آ چکا ہوتا ہے تو اسے اپنی رحمت کے خزانوں اور باغات جنت اور عرش کے زیر سایہ رکھ لیتا ہے، اور اگر اس کی موت کے وقت کو دیر ہوتی ہے تو اپنے امین فرشتوں کے ساتھ اسے اس کے مادی جسم کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی روح اللہ کی طرف بلند ہوتی ہے تو خدا اسے قبول کرتا ہے اور اس پر برکت نازل کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جنابت کی حالت میں نہ سوئیں، اور اگر پانی میسر نہ ہو یا غسل ممکن نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر لیں۔ انسان مجموعہ ہے 3 چیزوں کا: نمبر 1 بدن، نمبر 2 نفس، اور نمبر 3 روح۔ نفس کا جسم بھی مادی جسم جیسا ہوتا ہے، لیکن وہ برزخی مادے کا بنا ہوتا ہے، اسے ہم چھو نہیں سکتے۔ خواب میں جو لوگ ہم کو نظر آتے ہیں وہ برزخی یا مثالی بدن والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز بھی ہم خواب میں دیکھتے ہیں وہ اسی مادے کی ہوتی ہے۔ نفس بدن کے ہر حصے پر چھایا ہوا ہوتا ہے۔ جب آدمی سونے لگتا ہے تو نفس آہستہ آہستہ اس کے جسم سے جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بالکل جدا ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ خواب میں وہ بالکل جدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک حصہ بدن سے متصل رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی کیڑا کاٹتا ہے یا کوئی بدن کو ہلاتا ہے تو وہ فوراً سارے جسم پر چھا جاتا ہے۔ موت کے وقت اس کا تعلق بالکل قطع ہو جاتا ہے۔ بحالت خواب جب ہمارا نفس بدن سے الگ ہوتا ہے تو وہ اپنی برزخی آنکھوں سے خواب میں لوگوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ ان کے نفوس بھی برزخی ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا نفس بھی اس وقت بدن کی قید سے آزاد ہوتا ہے، یعنی برزخی بدن میں ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی بھوکا سوتا ہے، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک باغ کے اندر ہے جو اس کے دوست کا ہے۔ اس کا دوست مختلف قسم کے میوے اس کے سامنے لا کر رکھتا ہے، وہ کھانے لگتا ہے یہاں تک کہ پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ اور منہ پھلوں کی شیرینی سے چپکنے لگتے ہیں یہاں تک کہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب اس کا پیٹ خالی ہے، جیسا بھوکا سویا تھا ویسا ہی بھوکا اٹھا ہے، نہ ہاتھ چپک رہے ہیں نہ منہ۔ معلوم ہوا کہ اس کے کھانے کا تعلق بدن مادی سے نہ تھا، اور پھل بھی مادی نہ تھے بلکہ برزخی تھے، جن کی لذت نفس لے رہا تھا۔ بدن مادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ روح عالم امری سے تعلق رکھتی ہے، عالم خلقی سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا بہت تھوڑا سا علم دیا ہے۔ نفس کی طرح روح میں اعضاء نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک نورانی چیز ہے جو نفس پر چھائی رہتی ہے، اور اس سے نفس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور نفس بدن میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو نفس اور روح دونوں اس سے جدا ہو جاتے ہیں اور سیدھے عالم برزخ میں پہنچتے ہیں۔ تا قیامت ان کو اس عالم میں رہنا ہوگا۔ روح کا اعلیٰ کار نفس ہے اور نفس کا اعلیٰ کار بدن ہے۔ جب مومن کی روح نیند کی حالت میں خدا کے حضور پہنچتی ہے اور اس کا وقت مقرر آ چکا ہوتا ہے تو خدا اسے اپنی رحمت کے خزانوں میں جگہ دیتا ہے، اور اگر موت کا وقت نہ پہنچا ہو تو اسے اپنے امین فرشتوں کے ساتھ واپس مادی بدن کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح ریح کے ساتھ معلق ہوتی ہے، جبکہ ریح اللہ کی ہواؤں میں سے ایک ہوا کا نام ہے۔ جب تک انسان بیدار نہ ہو اس وقت تک ریح ہوا میں معلق رہتی ہے۔ جب اللہ اس روح کو جسم میں لوٹنے کی اجازت دیتا ہے تو روح ریح کو جذب کرتی ہے، ریح ہوا کو جذب کرتی ہے تو روح لوٹ کر جسم میں آ جاتی ہے۔ اگر اللہ روح کی واپسی کا حکم نہ دے تو ہوا ریح کو جذب کرتی ہے اور ریح روح کو جذب کرتی ہے، اور پھر روح اس جسم میں واپس نہیں آتی۔ ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اس نے دلیل کے طور پر کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی موت کے وقت نفوس کو وفات دیتا ہے۔ نمبر 2، خدا نے فرمایا
سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں کہ تمہیں موت کا فرشتہ موت دے گا جسے تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نمائندے نے اسے وفات دی اور وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔